السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، میں سجاد حسین دائنالسٹ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صبح کے تقریباً 6 بج رہے ہیں اور آج کا دن 14 مئی 2020 ہے اور آج کا دن بروز بدھ ہے اور اسلامی مہینے کے حساب سے آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور موسم کافی خوشگوار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت کلاؤڈی ہے موسم، اور میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لش گرین ایک بہت بڑا سا ایک گراؤنڈ ہے۔ پریویسلی یہاں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ٹرانسمیٹر ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کو یہاں سے موو کر دیا گیا۔ خیر، آج 21ویں رمضان المبارک کی حوالے سے آپ تمام کو میں آگاہ کرتا چلوں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آج یوم شہادت بھی ہے، اور حضرت علی وجہ کرم اللہ وجہ الکریم صبح کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، اور جب آپ نے سجدہ فرمایا تو ابن ملجم جو آپ کا غلام بھی تھا اس نے آپ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا، جو کہ زہر میں بھجی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے حضرت علی کے وجہ الکریم کو شدید سر پہ ضرب آئی اور آپ نے شہادت پائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت جو ہے، اگر آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، تاریخ اسلام کے تناظر میں، تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش بیت الحرام کے اندر ہوئی، اور آپ کی جو شہادت بھی ہے وہ بھی سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ، جو کہ تاریخ اسلام میں بڑی بڑی مساجد میں اس کا نام آتا ہے، مسجد کوفہ کے اندر ہوئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت، جن کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 7 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت فرمایا، اور بیعت کا بھی عجیب سا واقعہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کے وقت، جب کہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، جب اللہ نے پہلی دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عوامی طور پر تبلیغ کی دعوت دی اور فرمایا کہ آپ اپنے عزیز الاقارب کو سب سے پہلے اس دعوت اسلام کی دعوت دیں، تو آپ نے حضرت علی وجہ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا اور دعوت کا انتظام فرمایا اور لوگوں کو انوائٹ کیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جب دعوت کرنے کے بعد ان سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ لوگ میری صداقت کی گواہی دیں، تو اس وقت کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہ دیا، اور دوسرے دن بھی دعوت ہوئی، دوسرے دن بھی کسی نے بھی آپ کے بارے میں رسالت کی گواہی نہیں دی، اور تیسرے دن جب آپ نے دعوت کی 3rd ٹائم، تو آپ نے پھر فرمایا کہ کیا ہے کوئی جو میری مدد کرے اور مجھ پر ایمان لائے، جو دنیا میں اور آخرت میں میرا ولی یا میرا مددگار کہلائے اور دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ ہو۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا۔ پھر 2nd ٹائم پوچھا گیا کہ کوئی ہے جو اسلام کی اس تبلیغ میں میرا ساتھ دے، کوئی نہیں کھڑا ہوا، دوبارہ حضرت علی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے بٹھا دیا، اور 3rd ٹائم پھر ایسا ہی ہوا، اور آپ نے حضرت علی وجہ اللہ کریم کو دوبارہ سے بٹھا دیا، دوبارہ نہیں بٹھایا۔ خیر، جب 3rd ٹائم آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے عزیز و اقارب کی طرف دیکھ کر، جس کے اندر بنو ہاشم کے تمام سردار، آپ کے چاچا وغیرہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں کہ مددگار ہوں، علی میرا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو ابو لہب نے مذاق اڑایا حضرت ابو طالب کا کہ اب تم اپنے بیٹے کی جو ہے پیروی کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہر موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیوں کو دینے سے بھی دریغ نہیں فرمایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اگر آپ دیکھیں کہ ہجرت کی شب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر سو جانا، اور پھر ہجرت فرمانا، اور اس کے بعد پھر
غزوات کے اندر شرکت فرمانا اور تاریخ اسلام کے ہر اس کٹھن مرحلے میں، اس مشکل موڑ میں، جب کہ اسلام کو شدید ضرورت تھی۔ اب دیکھیں ایک واقعہ ان کی 7 سال کی عمر کا یا 10 سال کی عمر کا ہے، جب حضور نے فرمایا کہ علی میرا جو ہے میرے ولی ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ اسی طریقے سے جب خیبر کا واقعہ آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے خندق کا واقعہ آپ دیکھیں، خندق کے واقعے کے اندر بھی حضرت علی وجہ الکریم نے جس طریقے سے بہادری کا مظاہرہ کیا اور عرب کے ایک بہت بڑے شہ سوار کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو ہرایا۔ پھر خیبر کے واقعے میں جب خیبر کا قلعہ مسلمانوں سے فتح نہیں ہوا، کئی دفعہ کوشش کرنے کے باوجود تمام صحابہ کرام، اس میں بڑے بڑے جو جرنیل صحابہ کرام میں سے تھے، انہوں نے کوشش کی لیکن انہوں نے ناکامی ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس سے محبت رکھیں۔ تو تمام لوگوں صحابہ کی خواہش تھی کہ کاش یہ ہمیں جو ہے یہ جھنڈا نصیب ہو اور خیبر کی فتح ہمارے ہاتھوں میں ہو، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب صبح ہوتی ہے تو حضرت علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا جاتا ہے، اور آپ جب تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا علم آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور حضرت علی جو کرم اللہ وجہ الکریم جاتے ہیں، اور اس کے بعد مرحب سے لڑائی کا واقعہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فتح خیبر کرتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کی حالات چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ فتح خیبر کے بعد جتنا مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور جتنی قوت اور مسلمانوں کی دہشت تمام عرب کے اوپر پڑ گئی، اس کی وجہ سے عرب بہت زیادہ مرعوب ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشیں کم کر دیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر آخری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، جو آخری حج وداع جسے کہتے ہیں، اور اس میں جب آپ نے واپس جب آپ حج سے تشریف لائے تو غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگ صحابہ کو واپس بلایا، اور پھر اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آپ نے فرمایا، ان کا ہاتھ تھام کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا، جو بہت ہی ایک مستند اور تاریخی حوالہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت نہ صرف ایک بہادر جرنیل کی، ایک بہادر سپاہی کی، ایک بہادر صحابی کی ہے، بلکہ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات جو نقطہ ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ باب فاتح ولایت، یا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سلسلہ طریقت کا جو دروازہ ہے اس کو کھولنے والے حضرت علی وجہ الکریم ہیں۔ اولیاء اللہ کا جو نظام ہے دنیا کے اندر، اس نظام میں اگر آپ دیکھا جائے تو باقی انبیاء کے زمانے کے اندر شریعت اور طریقت جو ہے وہ مختلف سمت میں چلتی تھی، کیونکہ صاحب شریعت نبی جو ہوتا تھا ضروری نہیں تھا کہ اس کے لیے وہ صاحب طریقت ہو، کیونکہ شریعت اور طریقت اس وقت مختلف انداز میں چلتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ ہے۔ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ہمیں اس کے کچھ شواہد اس طریقے سے ملتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اگر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ اس کی ایک بڑی بہت اہم مثال ہے کہ نظام شریعت اور نظام طریقت کس طرح سے کام کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ اگر آپ پڑھیں قرآن میں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو آپ کو اس کی بہتر سمجھ آ جائے گی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین تھے اور اب شریعت اور طریقت کو کیونکہ ضم ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو دنیا میں رائج کرنا تھا تا قیامت کے لیے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو شریعت اور طریقت جو ہیں یہ ایک ہی پیج کے اوپر آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے چونکہ وہ تو کامل تھے ہر لحاظ سے، شریعت میں، طریقت میں، حقیقت میں، وسلم کے اپنے اقوال کی اور ان کی حدیث کی، ان کی فرمان کے مطابق، لیکن امت میں اس کو رائج کرنا اور اس رائج کرنے کے لیے جو نیابت یا جو خلافت چاہیے تھی، جو ایک ایسے مرشد کا ہونا ضروری تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس طریقت کو رائج کر سکے، اور جو باطنی علوم ہیں، جو شرعی علوم ہیں، ان کی حفاظت کی جا سکے، اور تا قیامت ایک روحانی جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا جا سکے۔ تو اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کامیابی اس معاملے کے اندر، اس راہ طریقت کے اندر، اور جنہیں آدم الاولیاء بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا جاتا ہے، ان کے القاب میں سے ایک لقب یہ ہے، تو یہ ان کے حصے میں آئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
تمام جو اصحاب صفہ کی جو تربیت جس رسول اللہ فرماتے تھے، وہ تمام کی تمام پھر حضرت علی کی طرف انہوں نے رجوع فرمایا، اور باب العلوم یا باب علم حضرت علی کو کہا گیا، اور ان کے علم و فضل کے بارے میں تمام جو خلفۂ راشدین کا دور رہا، تمام خلفاء نے جو حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عثمان تک سب نے اس کی گواہی دی۔ حضرت بہت بڑے بڑے، اگر ہم نام دیکھیں تاریخ کے اندر تو تصوف سے ریلیٹڈ جتنی بھی اولین شخصیات ہیں صحابی کے اندر اور تابعین کے اندر، تابعین کے اندر اور تابعین کے اندر، وہ تمام کی تمام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روحانی فیض حاصل کرتے تھے۔ اور آج بھی سلسلہ طریقت کا ایک اصول یہ ہے تصوف کے اندر کہ کوئی بھی سلسلہ جو کہ طریقت کا ہے، وہ جب تک حضرت علی تک منتہا نہیں ہو جاتا، تمام سینہ بسینہ جا کر یا یدن یدن جا کر، تو وہ اس کو مستند نہیں مانا جاتا۔ تو دنیا میں اس وقت جتنے بھی اسلامی تصوف کے سلاسل رائج ہیں، ان تمام کی جو انتہا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ان کو باب علم، باب ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ اگر مطلب تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو تصوف کی کوئی بھی کتاب، تاریخ کا کوئی بھی حوالہ، بہادری کے حوالے سے ہو، روحانیت کے حوالے سے ہو، علم و فضل کے حوالے سے ہو، سخاوت کے حوالے سے ہو، شجاعت کے حوالے سے ہو، مطلب کسی بھی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی شخصیت ہر چیز پہ بھاری نظر آتی ہے۔ تو ہمیں آج کے اس دن سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اگر کسی کو آئیڈیل بنایا جائے تو میرے خیال میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شخصیت ہی وہ شخصیت ہے جن سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ان کی شخصیت، ان کی جو تقاریر کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے، جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس کتاب کے اندر آپ ان کی فصاحت، ان کی بلاغت اور ان کی علم کی جو قدر و منزلت ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بہت سارے ایسے فلاحی کام، جسے بہت سارے ایسے علوم ہیں، جیسے علم ریاضی کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو کنٹریبیوشن ہے علم ریاضی، علم العادات کے اندر، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آج بھی اس میں مسلمان اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ علم فلکیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مطلب اس وقت کی جو رائج الوقت علوم تھے، اس کے اندر بھی مولا علی کی جو ہے کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت جب انہیں خلافت ملی تو اس وقت جو مسلمانوں کے حالات تھے، تو ان حالات سے نمٹنا، اور جس طریقے سے آپ نمٹے، یقیناً جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی، میری جو جنگ ہے یا میری جو کوشش ہے وہ تبلیغ دین کے لیے ہے، وہ قرآن کے لیے ہے، قرآن کی تبلیغ کے لیے ہے، لیکن تمہاری جو جنگ ہوگی وہ تعویل قرآن پر ہوگی کہ لوگ قرآن کی مختلف تعویلیں کرنا شروع کر دیں گے، تو تمہاری جنگ ان سے ہوگی۔ تو مولا علی نے ایک بہت اچھے انداز کے اندر اسلام کو اس وقت دین کو خالص کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد رکھنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، اور 4.5 یا 4.5 سال کا مختصر عرصہ آپ کو ملا، لیکن اس عرصے میں آپ نے بہت زیادہ جو کام کر سکے آپ نے کیا۔ سب سے بڑی کنٹریبیوشن آپ کی یہی تھی کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اصل پر رکھا، اور بدعات کا آپ نے خاتمہ کیا۔ جو اسلام مخالف نام نہاد سب مسلمانوں کے جو گروہ تھے، جو خوارج کے نام پر نکلے اور جنہوں نے مسلمانوں کو قتل عام شروع کیا، تو آپ نے اس کا فتنے کا ارتداد کیا۔ نام نہاد جو رسالت کے دعوے دار تھے، جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے، ان سے آپ نے لڑے۔ تو آپ کی کنٹریبیوشن عالم اسلام کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ تو آج کا یہ دن یقیناً ایک بہت اہم دن ہے، اور رمضان کا مہینہ تھا جب آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی زبان پر جو پہلے الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یقیناً آپ کامیاب ہوئے، اور آپ کا نام ہمیشہ جس گھر کے اندر، مطلب مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا جو قومی نشان ہے، نشان حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا لقب تھا، اور مسلمانوں کا آج بھی جو نعرہ ہے، نعرہ حیدری جسے ہم کہتے ہیں، ہر وقت جنگوں میں مسلمان اس نعرے کو بلند کرتے ہیں، اور علی کا نام رہتی دنیا تک مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، مسلمانوں کے سینے میں رہے گا۔ جو روحانی فیض اور جو ایک استعانت جسے ہم کہتے ہیں کہ جو روحانی طاقت یا ان سے وابستگی جو رہے گی ہماری انشاءاللہ، وہ ہماری رہے گی، اور حیدر کرار کی شجاعت، ان کی سخاوت، ان کی بزرگی، طریقت میں ان کا مقام، یہ سب ہمارے لیے قابل ستائش، قابل
قابل کہہ سکتے ہیں کہ اسوہ ہے ہمارے لیے، اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کا دن یقیناً میں ریکمنڈ کرتا ہوں تو اپنے طالب علم ساتھیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو، کہ آپ مطالعہ کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شخصیت کے بارے میں، کہ کس طرح کی ان کی شخصیت تھی اور تاریخ میں ان کی کیا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ یقیناً آپ ان کو ایک عظیم شخصیت، اسلام کا ایک عظیم جرنیل، ایک عظیم سپاہی، ایک عظیم بزرگ آپ ان کو پائیں گے۔ تو میں اس ویڈیو کو بھی یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کے اوپر مزید کسی ٹاک میں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی سیرت کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا دن بڑا اچھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بیوٹیفل بریز ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، اور بادل ہیں، لگتا ہے کہ آج شاید میں بھی بارش بھی ہو جائے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور حکومت کی ریلیکسیشن ہے کرونا لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی، تو لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا چینل گرو کرے گا ہم اس میں مزید اچھی چیزیں لے کر آئیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو شیئر کریں، سب سے پہلے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس دیں، فیڈ بیک سے ہم اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس چینل کو مزید بہتر انداز میں اور اپ ٹو ڈیٹڈ، جس طرح سے ٹیکنالوجی ہے، ابھی میں نے اس میں کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ یوز نہیں کر رہا، تو بعد میں ہم اس میں ایک اچھی ایڈیٹنگ کے ساتھ اس کو مور پریزنٹیبل بنائیں گے ان ویڈیوز کو۔ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔